شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. آمین. تنزیل الکتاب، اتاری ہوئی کتاب اللہ تعالی کی طرف سے جو غالب ہے، جاننے والا، گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا، جت اور قدرت والا، لا الہ الا ہو، اسی کی طرف ہے لوٹنا. نہیں جھگڑا کرتے اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. پس نہ دھوکے میں ڈالے تجھے تقلب ان کا چلنا پھرنا شہروں میں. جھٹلائے ان سے پہلے قوم نوح نے اور گروہوں نے ان کے بعد، اور قصد کیا ہر امت نے اپنے رسول کے بارے میں تاکہ اس کو پکڑے، اور جھگڑا کیا انہوں نے باطل کے ذریعے تاکہ پھسلا دے اس کے ذریعے حق کو. بس میں نے ان کو پکڑا، بس کس طرح تھا سزا دینا میرا. اور اسی طرح لازم ہو چکا ہے فیصلہ بات تیرے رب کی ان لوگوں پر جو کافر ہیں، بے شک وہ صابنا. الذین، وہ فرشتے، یحملون العرش، جو اٹھا رہے ہیں عرش کو، اور وہ جو اس کے آس پاس ہیں، تسبیح بیان کرتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اور ایمان لاتے اس پر، اور استغفار کرتے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، یہ کہتے ہوئے رب ہمارے وسیعت کو ہر چیز کو عذر رحمت سے اور عذر علم سے. بس بخش دے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور پیروی کی تیرے راستے کی، اور بچا ان کو عذاب جحیم، شعلہ مارنے والے عذاب سے. اے رب ہمارے، اور داخل کر ان کو ایسے باغات میں جو ہمیشہ کے ہیں، وہ جن کا وعدہ تو نے ان سے کیا، اور ان کو جو لے کے ان کے آبا سے اور ان کی بیویوں سے اور ان کی اولاد سے. بے شک تو غالب ہے حکمت میں، اور بچاؤ ان کو سیئات برائیوں سے، اور جس کو تو بچائے گا تکالیف سے اس دن، بس تاکہ سے تو نے اس پر رحم فرمایا، اور یہی ہے کامیابی العظیم بڑی. رب تفسیر سبق الغایات فی نصر الآیات، اور کبیر وغیرہ میں یہ لکھا ہے کہ پہلی سورت کے آخر میں تھا کہ کافر دوزخ میں جائیں گے، محمد جنت میں جائیں گے. وہاں آخرت کی کامیابی اور ناکامی کا ذکر ہے. اس میں یہ بتانا ہے کہ کافر جو ہے دنیا میں بھی خدا کے عذاب کا شکار ہوئے، اور مومن وہ ہے کہ ان کے لیے دنیا میں رب کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں. آخرت کی کامیابی ناکامی تو اپنے مقام پر حق ہے، لیکن کافروں کی دنیا میں بھی ناکامی ہوئی، عذاب کا شکار ہوئے، اور مومنوں کے لیے اللہ کے معصوم فرشتے دعائیں کرتے. نام اس کا سورہ مومن. تو رجل مومن من آل فرعون آ رہا ہے انشاءاللہ، اس کے نام سے سورت ہے. حامیم کے متعلق بیان ہو چکا ہے. ایک تفسیر یہ ہے کہ ہا سے حمید اور میم سے مجید. اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام حمید مجید. تنزیل الکتاب، اتاری ہوئی کتاب ہے، یہ مبتدا ہے. من اللہ العزیز العلیم، یہ اس کی خبر. اللہ کی طرف سے جو غالب ہے، علیم ہے، گناہ معاف کرتا ہے، توبہ قبول کرتا ہے، سخت سزا. تول کے دو معنی کرتے ہیں. ایک معنی تول کے کرتے انعام اور احسان،
کہ انعام والا ہے، احسان والا ہے۔ اور دوسرا معنی طول کا کرتے القدرت والمقدرت، قدرت والا ہے، طاقت والا ہے، اسی لا الہ الا اللہ۔ یہاں دو نحوی اشکال ہیں اور تمام تفسیروں میں ان کا تذکرہ بھی ہے، جواب بھی ہے۔ جلالین تک میں ان اشکالات کا اور جوابات کا ذکر ہے، وہ آپ غور سے سمجھیں۔ لفظ اللہ عالم ہے، عالم معرفہ ہوتا ہے۔ العزیز معروف بالنام ہے، یہ بھی معرفہ ہے۔ العلیم یہ بھی معروف بالنام ہے، معرفہ ہے۔ تو ان کا تو لفظ اللہ کے لیے صفت بننا ٹھیک ہے، لیکن غافر ذم و قابل توب ان کا صفت بننا یہ ٹھیک نہیں۔ کیوں؟ غافر اس میں فاعل ہے، قابل اس میں فاعل ہے۔ یہ اس میں فاعل ہو، مضاف ہو تو اضافت کو تعریف کا فائدہ نہیں دیتی، تعریف ہو اضافت صرف لفظی ہوتی ہے۔ مشتق کی اضافت فاعل ہو، مفعول ہو تو تعریف کا فائدہ تو نہیں دیتی، وہ صرف لفظی ہے کہ مضاف سے تنوین ہوگی، اتنا فائدہ ہے، وہ نکرے کا نکرہ ہی رہتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ موصوف تو ہے معرفہ اور غافر ذم یہ صفت ہے نکرہ، قابل توب یہ بھی نکرہ ہے، تو نکرہ صفت معرفے کی کیسے بنا؟ ایک اشکال ہے۔ بات سمجھی آپ نے؟ لفظ اللہ تو عالم ہے، عالم تو معرفہ ہے ہی، العزیز اس کی صفت ہے، یہ بھی معرفہ ہے، معروف بالنام ہے، اور اسی طرح العلیم بھی الف لام ہے۔ تو ان دونوں کا لفظ اللہ کے لیے صفت بننا تو ٹھیک ہے، لیکن غافر ذم اور قابل توب ان کا صفت بننا نحوی لحاظ سے ٹھیک ہے، کیونکہ مشتق کی اضافت وہ تعریف کا معرفے کا فائدہ نہیں دیتی، صرف وہ لفظی فائدہ ہے کہ تنوین نہیں رہتی۔ تو غافر ذم فاعل ہے، مضاف ہے، یہ نکرہ، قابل توب یہ بھی نکرہ ہے۔ تو اس سلسلے میں نکرہ معرفے کی صفت کیسے دی؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ مشتق کی جب اضافت ہو اور ہو اعلیٰ استمرار دوام، اس میں دوام اور استمرار کے معنی ہوں تو وہ معرفے کا فائدہ دے۔ یا غافری ذم کا معنی کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو ہمیشہ دوام کے ساتھ بخشتا ہے، یہ نہیں کہ کبھی بخشتا تھا کبھی نہ بخشے، صفت اس کے لیے ہمیشہ۔ اور اسی طرح قابل توب کی یہ توبہ قبول کرنے کی صفت حالت دوام والاستمرار ہے۔ تو جس وقت تو مشتق میں دوام اور استمرار کے معنی آئے تو معرفے کا فائدہ دے، صفت بن گیا۔ اب دوسرا اشکال اور ہے، ہاں یہ کیا کہوں گا؟ العزیز صفت ہے اللہ کی، وہ تو ٹھیک ہے۔ ان کا تو بننا ٹھیک ہے،
کیا وہ بیمار پہ وہ بیمار؟ لیکن قابل الذکر و قابل القول یہ دونوں اللہ کی رسول کو صفت کرنا اس نہیں، اس لیے کہ موصوف کو صفت میں جاری نہیں، مشتق فاعل ہو، اس میں فاعل ہو، اس میں مفعول ہو، ان کی اضافت یہ تعریف کا فائدہ نہیں دیتی، یہ لفظی فائدہ دیتی ہے کہ مضاف سے تنوین ہو جاتی ہے۔ فاعل ہو، مفعول ہو، مشتق ہو، اس کی اضافت تعریف کا فائدہ نہیں دیتی، تنقید وہ نکرا ہی رہتا ہے۔ تو یہ نکرا معرفت کی صفت کیسے بنے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں مشتق جب مضاف ہو اور اس میں دوام اور استمرار تو پھر وہ معرفت کا فائدہ دے گا۔ مشتق سے فاعل مفعول ہو، وہ جب اس میں دوام اور استمرار کا فائدہ ہو تو وہ معرفت کا فائدہ دیتا ہے، اس میں دوام اور استمرار ہے۔ دوسرا اشکال، شدید کا لفظ جو ہے یہ ہے صفت مشبہ۔ صفت مشبہ میں دوام کا فائدہ بھی ہو، استمرار کا فائدہ بھی ہو تو وہ معرفت کا فائدہ نہیں ہے، نکرہ ہی ہے۔ شدید ہے فہیم، صفت مشبہ، اس میں دوام اور استمرار کا معنی بھی ہو تو وہ تعریف کا فائدہ نہیں دیتا، نکرہ ہی ہے۔ تو اس کے جواب یہ دیتے ہیں کہ یہاں شدید یہ صفت مشبہ فاعل کے معنی میں، مشدد کے معنی جیسے عظیم مؤذن کے معنی۔ تو جس وقت یہ فاعل کے معنی میں ہوا تو فاعل میں دوام اور استمرار ہو تو وہ فائدہ دیتے تعریف کا۔ کیا کہا؟ دوسرا اس کا یہ ہے کہ شدید یہ صفت مشبہ ہوتی ہے اور صفت مشبہ میں اور دوام بھی اور استمرار کا معنی بھی ہو تب بھی یہ تعریف کا فائدہ نہیں دیتا۔ تو یہ کیسے صفت بناؤ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس صفت مشبہ کو معنی مشدد ان کے معنی ہے، جیسے عظیم معظم کے معنی۔ تو جب اس فاعل کے معنی میں ہوا تو اس میں فاعل میں دوام اور استمرار ہو تو پھر وہ فائدہ دیتا ہے، کس کا؟ معرفت کا۔ تو لہٰذا یہ صفت بن سکتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم ہے۔ اچھا، یہ محلی رحمہ اللہ تعالی فرماتے غافر الذنب للمؤمنین وقابل التوب لہم، تو مصدر ہے، شدید العقاب للکافرین، یہ مشددۃ غلط لکھا ہے، مشدد ہی فاعل ہے، ذی طول الانعام الواسع وهو موصوف على الدوام بكل هذه الصفات فإضافة المشتق من التعريف كالأخيرة۔ یہ شدید کو مشدد کے معنی، مشددۃ غلط کتابت کی غلط ہے، مشدد ہی شدید العقاب ہے، مشدد ہی فاعل کے معنی ہے، عذاب سخت سزا دینے والا۔ تو شدید کو فاعل کے معنی میں لیا، اور ان تمام میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ حالت دوام، ان میں دوام اور استمرار کا معنی ہے۔ تو جب فاعل ہو اس میں دوام اور استمرار کا فائدہ ہو تو وہ فائدہ دیتا ہے یفید التعریف کا۔ بات آپ نے سمجھ لی؟ اچھا، چلیے
تمہارے جو زیادہ نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی آیتوں کے بارے میں مگر کافی، تو تجھے ان کا چلنا پھرنا شہروں میں دھوکے میں نہ ڈال کہ وہ خاص بات سے جاتے ہی آتے جیسے بھی پہلے قوم نوح نے جھٹلایا، گروہ نے جھٹلایا، ان کے بعد ہر رسول نے ہر امت نے اپنے رسول کے بارے میں قصد اور ارادہ کیا تاکہ اس کو پکڑ لے، یعنی حق نہ بیان کر لے، اور باطل کے اخلاق لے کر کے حق کو پھسلانا چاہ اصل تو ہوں میں نے پکڑا ان کو پکڑ پکانا احساس اور میری گرفت میری سزا کیسے فرمایا جیسے ان کو ہم نے تباہ کیا ایسے ہی ہمارا فیصلہ ان پر اندازہ میں دیتا ہے۔ صحاب نارے دنیا کی عذاب الگ ہے، آخرت کے اللہ جینا یہ مبتدا ہے، پہلے کے ساتھ اس کا کوئی کرنا وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے آس پاس ہیں اللہ کی تسبیح بیان کرتے سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ پر ایمان لاتے مومنوں کے لیے استغفار کرتے ربنا اے یا ربنا، تو رحمت کے لحاظ سے بھی علم کے لحاظ سے بھی ہر چیز کو وسیع ہے، پروردگار ان لوگوں کو معاف کر دے جنہوں نے توبہ کی، تیرے راستے کی پیروی کی، پروردگار جہیم شعلہ مارنے والے عذاب سے ان کو یا ربنا اے ہمارے رب، ان کو بھی ان باغات میں داخل کر جو ہمیشہ کے ہیں جن کا وعدہ تو نے ان سے کیا، اور داخل کر ان کو بھی جو ان کے آباء میں ہیں اور جو ان کے ازواج میں ہیں، جو ذریات میں لیکن ہیں صلاح میں ہیں۔ پروردگار کو غالب حکمت ہے، پروردگار ان کو مصائب سے، تکالیف سے، پریشانیوں سے بچائے، اور جس کو اس دن کی پریشانیوں قیامت کی پریشانیوں سے بچائے گا تو وہ اس پر مہربانی سنی۔ تو مومن ہے دنیا میں معصوم فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں، کافروں کے لیے دنیا کا عذاب دیا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں پکارے جائیں گے، البتہ ناراضگی اللہ تعالیٰ کی بڑی ہے تمہاری ناراضگی سے جو تمہارے نفوس پر ہوئی، نفوس پر ہے۔ جب تم بلائے جاتے تھے ایمان کی طرف تو تم انکار کرتے تھے کہ رب ہمارے ہمارا تو نے ہمیں 2 دفعہ زندہ کیا، تو نے ہمیں 2 دفعہ، بس ہم اقرار کرتے اپنے گناہوں کا، پس کیا ہے الا خروج نکلنے کی منصبیر کی راستہ ہے، اس لیے کہ بے شک جانیے جس وقت پکارا جاتا تھا اللہ تعالیٰ اکیلا تو تم کفر کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا تھا تم ایمان لاتے تھے، بس حکم اللہ کے لیے العلی جو برتر الکبیر ہے، وہ ذات ہے جو دکھاتی ہے تمہیں اپنی نشانیاں اور اتارتی ہے وہ ذات تمہارے لیے آسمان سے رہی، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر وہ جو ذلیل اللہ کی طرف رجوع ہے، اور پکار اللہ کو خالص کر اسی کے لیے دے، اگر سے کافر ناپسند بلند درجات والا ہے، عرش والا ہے، ذلق روحا ڈالتا ہے وہی اپنے حکم کے مطابق جن پر چاہے اپنے بندوں میں، تاکہ وہ ڈرائیں ملاقات کے دن جس دن سے وہ ظاہر ہوں گے، نہیں مخفی ہوگا اللہ تعالیٰ پر ان میں سے کوئی بھی، کس کے لیے ملاقات کے دن، اللہ کے لیے جو پہلا نام اس دن بدلا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا، نہیں ظلم ہوگا اس دن، بے شک اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والا، اور ڈرات ان کو قریب آنے والے وقت اور قریب آنے والی گھڑی کے وقت سے جن سے جس وقت کے دن لدل ہماجر ہنسلی کی ہڈیوں تک پہنچ چکی، تاجمین دم گھٹے ہوئے ہوں گے، نہیں ہوں گے ظالموں کے لیے کہ مخلص دوست اور ناصفاتی جن کی اطاعت کی جائے، جانتا ہے وہ آنکھوں کی خیانت کو اور اس چیز کو جس کو سینے مخفی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے حق کا، اور وہ جن کو ہی اللہ کے بڑے پکارتے ہیں وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، بے شک اللہ تعالیٰ ہی سمیع ہے۔ رب اوپر کفار کا ذکر تھا کہ دنیا اور آخرت کی سزا میں مبتلا ہوں گے، انہیں کفار کا آگے ذکر
کہ سن لو قیامت کو کیا ہوگا. قیامت کا دن ہوگا. کافر جو ہے اپنی جان پر بڑے سخت ناراض ہیں. آپ پہلے پڑھ چکے جالد ظالم اعلی جدے ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کھائے گا. تو اس سے زیادہ بدن سے ناراضگی اور کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارا جائے گا بواسطہ فرشتوں کی. فرشتے کہیں گے لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم. آج جتنی ناراضگی تمہاری اپنے ابدان سے ہے نا, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس سے پہنچ جائے. کیوں ناراضگی ہے؟ تمہیں دنیا میں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا, تم انکار کرتے. تصویر رب تعالیٰ کی ناراضگی. کہیں گے رب ہمارے تو نے 2 دفعہ ہمیں مارا, 2 دفعہ زندہ کیا, ہم اپنے گناہوں کے اقرار کرتے, کیا نکلنے کی کوئی سبیل ہے؟ 2 دفعہ تمام تفسیروں میں آپ کو یہ ملے. پہلے پارے میں جو آپ پڑھ چکے کیا فتکفرون باللہ وکنتم وأحیاکم ثم یمیتکم ثم الیہ. تو ایک وہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ تھا اور اس نے جان میں کنتم امواتا, پھر اس نے روح ڈالی, تم روح ڈالنے کے بعد تم نے زندہ کی, پھر پیدا ہوئی, پھر اس کے بعد پھر تمہیں مارے, ثم یحییکم پھر زندہ کرے گا. میں نے عرض کیا تھا کہ یحییکم کا معنی یہ بھی کرتے ہیں کہ قیامت کو حیات کاملہ, لیکن غازی رحم اللہ تعالی وغیرہ مصر ہے ثم یحییکم فی القبور للسوال. کیوں آگے ثم الیہ ترجعون, قیامت کی حیات کو سنا ہے. تو 2 موتیں بھی مذکور ہیں, 2 حیاتیں بھی. پروردگار ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا, اب یہ بتا کہ یہاں سے نکلنے کا راستہ بھی ہے. یہ کیوں؟ اللہ کی ناراضگی ہے. اس لیے کہ اکیلے رب کو جب پکارا جاتا ہے تو تم انکار کرتے تھے. اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا تھا تم مانتے تھے. آج حکم للہ العلی فرمایا کہ رات اس رب کے حکموں کا انکار کرتے ہو. والذی یریکم آیاتی وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا. یہاں کہتے رزق سے مراد ہے بارش, کیونکہ بارش سبب رزق. تو مجاز کے علاقات میں سے ایک یہ کہ سبب بول کر کے مسبب رزق نازل کرتے اور نصیحت حاصل کرتے, مگر جو اللہ کے رزق یا جو ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں. اللہ کو پکارو مخلصین لو, آپ اللہ کو شرم کریں, کرتے نہیں. رفیع الدرجات, اس رفیع الدرجات کے معنی لازمی کے بھی کیے مقدم. لازمی کے یہ معنی کہ وہ بلند درجوں والا ہے, کتنے درجے رب کے ہیں وہ کسی کے نہیں. اور مقدم معنی بھی وہ درجات بلند کرنے والا ہے. چاہے بلند کرنے عرش والا ہے. پہلے گزر چکا ہے کہ روح سے مراد ہے وہی, اس لیے وہی کو روح سے تعبیر کیا گیا کہ جیسے روح کے ذریعے جاندار چیزوں کی حیات ہے, وہی کے ذریعے قوم وہ وہی بھیجتے اپنے حکم کے جس پر چاہتے تاکہ لوگوں کو ڈرائے اس دن سے جس دن طلاق رب کی ملاقات ہو. طلاق باب تفاعل کا مسئلہ جیسے سب ظاہر ہوں گے, اللہ تعالیٰ پر ان میں کوئی شے, کوئی فرض, کوئی نفر, کوئی بھی مقصد ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ ملک آج کس کا ہے. دنیا میں کہتے تھے نا میری سلطنت, میری بادشاہی, میرا ملک, میرا ملک. بتاؤ کس کا ملک؟ کوئی جواب نہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا للہ الواحد القہار. اور یہ بھی آپ کو تفسیروں میں ملے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم, تو یہ اس سلسلے میں یہ تمام مخلوق جواب دے گی للہ الواحد القہار. اس دن ہر نفس کو اس کی کیے کا بدلہ ملے گا, کوئی ظلم نہیں. اللہ جلدی صاحب نہیں.
اوپر قیامت کا ذکر تھا، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْعَاصِفَةِ۔ قیامت کے ناموں میں قیامت بھی ہے، الساعۃ بھی ہے، عاصفہ بھی ہے، الحاقہ بھی ہے، القاریہ بھی ہے، آخرہ بھی ہے، متعدد نام قرآن میں۔ عاصفہ کے لفظی معنی ہے قریب آنے والی، عاصفہ الرحیم اذا قرب الرحیم، کوچ کرنا قریب۔ تو عاصفہ صفت ہے ساعت کی، وہ گھڑی جو قریب آنے والی ہے، وہ کیا ہے؟ حناجر حنجرۃ کی جمع، یہ ہنسلی کی ہڈیاں، وہ دل اس وقت نکل کر کے اوپر کو آ رہے ہوں گے، اتنا خوف۔ کاظمین دم گھٹا ہوگا، آدمی غمگین ہو، پریشان ہو تو سانس اس کا اندر نہیں سماتا، یوں لیتا ہے، کوئی مسئلہ ساتھی نہیں ہوگا، کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے نہیں۔ رب تعالیٰ خائنہ تلاؤں، یہ خائنہ مصدر ہے، آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے۔ بعض لوگ آنکھوں سے ایک دوسرے کو اشارے کرتے رہتے ہیں، وہ رب سب جانتے ہیں، دلوں میں جو چیز ہے وہ بھی اس کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ حق کا فیصلہ کرتا ہے، اور جن کو اللہ کے بڑے اس کے نیچے پکار کے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، فیصلہ تو نہیں کر سکتے۔ کیا نہ دیکھا انہوں نے، کیا نہ سیر کی انہوں نے زمین میں، بس دیکھ لیتے کیسا انجام تھا ان کا جو تھے ان سے پہلے۔ وہ تھے زیادہ سخت ان سے قوت میں اور نشانات کے لحاظ سے زمین میں، بس اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور نہ تھے ان کے لیے اللہ کے بڑے کی واق بچانے والے۔ یہ اس لیے کہ بے شک تھے آتے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر، بس لوگوں نے انکار کیا، بس اللہ نے ان کو پکڑا۔ بے شک وہ قوی ہے، سخت سزا دینے والا۔ اور البتہ تاکید سے بھیجا ہم نے موسیٰ کو علیہ السلام اپنی نشانیاں دے کر اور کھلی سند دے کر فرعون، حامان، قارون کی طرف، پس انہوں نے کہا جادوگر ہے، کذاب، بہت بڑا جھوٹا محاذ ہے۔ جس وقت آیا ان کے پاس وہ حق لے کر ہماری طرف سے، تو کہا قتل کر دو ان لوگوں کے بیٹوں کو جو ایمان لائے اس کے ساتھ، اور زندہ چھوڑو ان کی عورتوں کو، اور نہ تھی تدبیر کافروں کی مگر خسارے میں ہلاکی۔ اور کہا فرعون نے چھوڑو مجھے، میں قتل کرتا ہوں موسیٰ علیہ السلام، اور چاہیے کہ پکارے اپنے رب کو۔ بے شک میں خوف کرتا ہوں اس کا کہ بدل دے گا تمہارا دین، یا اس کا کہ وہ ظاہر کرے گا زمین میں فساد۔ اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے بے شک میں پناہ لیتا ہوں اپنے رب اور تمہارے رب کی، ہر ایک متکبر سے جو ایمان نہیں لاتا یوم حساب۔ اوپر قیامت کا ذکر تھا کہ قیامت کے دن کافروں کا یہ حشر ہو۔ آگے فرماتے کہ ادنا نظیر دنیا میں قوموں پر سزائیں ہوئی، ان کو زمین میں سیر کر کے واقعات جاننے چاہیے۔ ولم یسیروا فی الارض، زمین میں سیر کرتے مختلف علاقوں میں جاتے، دیکھتے کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبل، ان سے جو پہلے تھے ان کا کیا حشر، وہ ان سے قوت میں بھی زیادہ تھے، بدنی قوت، مالی قوت، اور ان کے نشانات کی زمین میں بڑے بڑے مینار ہیں، عمارتیں بڑا، تو ان کو رب نے گناہوں کی وجہ سے پکڑا، اور کوئی بقا یقین وقایتاً کوئی رب سے بچا نہیں۔ کیوں رب نے پکڑا؟ ان کے پاس رسول دلیلیں لے کر کے آتے تھے، انہوں نے انکار کیا، اللہ نے پکڑا، تو اس لیے ان کو پر بھی کوئی عذاب آئے گا جو ان پر آئے۔ آج موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قدر تفصیل سے بیان فرماتے ہیں۔ وجہ پہلے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی کئی دفعہ جانی، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دی، سلطان مبین کو ید عصا والا معجزہ دیا، فرعون، حامان، قارون کی فقالوا ساحر، یہ ساحر خبر ہے مبتدا محذوف، انہوں نے کہا ھذا ساحر یا ہوا ساحر، بعض ہاضا کا لفظ نکال کے بعض ہوا، کہ یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے معاذ اللہ شاہر ہیں اور کذاب ہو، بڑے جھوٹے اللہ۔ آپ ان کے پاس لائے تو انہوں نے کہا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر، قتل کر، عورتوں کو زندہ کر،
काफिरों की तरवीर फंसा रहे हैं। आप पहले सूरत नमल में पढ़ चुके, हारून, फिरौन, हामान, इन तमाम के दिलों में वस्तैक़नत हुस्न, दिलों में यकीन था कि ये मौजूद है। तो ये मौजूद है तो ये सच्चे दिल यकीन कर इनकार क्यों किया? जुल्मन व उलुवा जहादू बिहा वस्तैक़नत। अब दिलों में यकीन कि ये मौजूद है। अब जब ये मौजूद है तो लाने वाले पैगम्बर, अब बराह रास्त ये फिरौन हिम्मत नहीं करता मूसा अलैहिस्सलाम पर हाथ डालने, लेकिन था बड़ा होशियार। अब किसी को ये भी नहीं कहता कि मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दो, कि अगर इस सिलसिले में मैं ये कहूंगा तो खुदा के पैगम्बर को कत्ल करना आसान बात तो नहीं, मैं फौरन अजाब में मुब्तला हूँ। और कोई मेरे हुक्म की तामील न करे तो मेरी खिफत होगी, वो कहेगी मैं नहीं कत्ल कर सकता, आप खुद कत्ल करें। अब करता क्या है? कहते हैं वकाला फिरौन ने कहा जरूरी मुझे छोड़ो, अब तो मूसा मैं कत्ल करता, मुझे छोड़ो मुझे। और तो ये किसने पकड़ रखा है? ये खबीस अब उभारता है कि कोई कहे जी आप तकलीफ न करें, हम खुद करेंगे। जरूर नहीं अक्ल मूसा गलिया दे वजह से हाथ डालने से घबराता है, उभारता है और अपने रब को पुकारा। कत्ल क्यों करना चाहता हूँ? हर मुल्क में दो ज़हन होते हैं उसूली तौर। एक होता है दीनी ज़हन, जो भी उनका दीन हो, और दूसरा सियासी ज़हन होता है। तो दो तबके होते ही, दोनों तबकों के जज्बात को बात है। इसलिए कत्ल करना चाहता हूँ कि मैं खौफ करता हूँ जो बदला दीन तुम तुम्हारे दीन को बदला, और अजू मेरा फिलहाल फसाद, या ये कि जमीन में फसाद बर्पा करेगा, ये सियासी लोगों के ज़हन को बात। तो सियासी तौर पर भी इसका कत्ल करना चाहिए, मदद मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमान में अपने और तुम्हारे रब की मदद से पनाह लेता हूँ मिन कुल्ले मुतकब्बिरिन दाइयुम में। और कहा एक रजुल मोमिन ने आले फिरौन से कहा, छुपाता था अपने ईमान को, क्या कत्ल करते एक मर्द को इसलिए कि कहते रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह। और ताकीद से तुम्हारे पास ला चुके वाज़ेह दलाल तुम्हारे रब की तरफ से। और अगर है ये झूठा तो उसी पर उसका झूठ पड़ेगा, और अगर है सच्चा तो पहुंचेगी तुम्हें पास वो चीज जिसकी धमकी तुम्हें देता, डराता है तुम। बेशक अल्लाह ताला ने हिदायत देता उसको जो मुशरिक होकर जाए। ऐ मेरे कौम, तुम्हारे लिए मुलाकात के लिए गालिब हो तुम इस जमीन में, पर कौन हमारी मदद करेगा अल्लाह की गिरफ्त से अगर हम कराए। कहा फिरौन ने, मैं नहीं तुम्हें राय देता मगर वही जो आराम में राय रखता हूँ, और भी तुम्हारी रहनुमाई करता मगर भलाई के रास्ते। और कहा शख्स ने जो ईमान ला चुका था, मेरी कौम बेशक मैं खौफ करता हूँ तुम पर गुरुओं के दिन की मिसलदार कौम नूह के आदत, कौम आद, कौम सबूत थी, और वो जो उनके बाद थे, और भी अल्लाह इरादा करता जुल्म का बात बंद हो। और है मेरी कौम, बेशक मैं खौफ करता हूँ तुम पर जो मस्तनार आवाजें बुलंद करने के दिन, पुकारने के दिन, जैसे फिरोगे तुम पीठ दिखाते हुए, नहीं होगा तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से कोई बचाने वाला, और जिसका अल्लाह बताए फमालहु मिन हार, कोई रात ही नहीं। और अलबत्ता ताकि चाहे तुम्हारे पास यूसुफ अलैहिस्सलाम इससे पहले वाज़ेह दलाइल लेकर, बस हमेशा रहे तुम शक में उस चीज के बारे में जो तुम्हारे पास लेके आए उसको, जहाँ तक कि जब वो हलाक हो गए, रुखसत हो गए दुनिया से, तो तुमने कहा हरगिज़ नहीं भेजेगा अल्लाह ताला उसके बाद कोई रसूल। इसी तरह अल्लाह बताता है उसको जो मुशरिक हो, मुर्ताद, शक करने वाले, वो लोग जो झगड़ा करके अल्लाह की आयत के बारे में बगैर दलील के जो उनके पास आई हो, बड़ी है अगर हुए नाराजगी के अल्लाह ताला के हों।
اور ان لوگوں کے ہاں جو ایمان لائے. اسی طرح مہر لگاتے اللہ تعالیٰ اعلیٰ کل قلب متکبر، ہر متکبر جبار کے پورے دل پر. اور کہا فرعون نے اے حامان بنا میرے لیے محل تاکہ میں پہنچوں راستوں تک، راستے آسمانوں کے، تب میں جان سے دیکھوں الہ موسیٰ کو، اور بے شک میں البتہ خیال کرتا اس کو قابل معاذ اللہ. اور اسی طرح مزین کیا گیا فرعون کے لیے اس کا برا عمل اور روکا گیا راستے سے، اور نہ تھی تدبیر فرعون کی الا فی تباب مگر ہلاکت میں. جس وقت فرعون نے کہا کہ مجھے چھوڑو میں قتل کرتا، اس کی کابینہ میں اس کا چچیزاد بھائی بھی تھا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جمہور فرماتے اس کا نام تھا خزقیل. خزقیل اس کا نام تھا. بعض نے اس کا نام اسرائیل، بعضوں نے شمعون اور بعضوں نے حبیب بھی نقل کیا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ خزقیل اس کا نام. ابن عم فرعون، بڑے عہدے پر تھا، کابینہ کا رکن تھا، وہ مومن تھا. اس نے یہ خیال کیا کہ میری موجودگی میں پیغمبر کے قتل کا منصوبہ پیش ہو رہا ہے، اگر میں خاموش رہتا ہوں تو قیامت کو کیا جواب، اللہ تعالیٰ کو کیا جواب، اگر بولتا ہوں تو فرعون بڑا ظالم ہے. لیکن ایمان غالب ہے. رجل مومن نے جو آل فرعون میں سے تھا ایمان کو چھپاتا تھا. اس نے کہا اس لیے تم ایک مرد کو قتل کرتے ہو، کہتے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور تمہارے پاس واضح دلائل لیتے ہیں رب کی طرف سے. اگر بالفرض یہ جھوٹا ہے تو اس پر اس کے جھوٹ کا وبال پڑے، اور اگر یہ سچا ہے اور یقیناً سچا ہے تو پہنچے گی تمہیں بات وہ چیز جس کی دھمکی تمہیں دے. تیسرے پارے میں میں کر چکا ہوں وعدہ یعد وعیدن، ڈرانا دھمکی دینا، وعدہ یعد وعدن، وعدہ کرنا، جس سے ڈراتا ہے تمہیں دھمکی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی ہدایت دیتا ہے جو ہاتھ سے نکلنے والا ہو کر رہا. یہاں دوں گا آپ کو، میں نے پہلے یہ بات عرض کی ہے کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی وغیرہ بزرگ فرماتے ہیں کہ فرعون خدا کا قائل نہ تھا، دہریہ. امام راضی رحمہ اللہ تعالی وغیرہ فرماتے دہریہ. صرف اس کا دعویٰ یہ تھا کہ ملک کا ڈکٹیٹر رب کا لفظ بولتا تھا، ملک کے مصر کا مدعی تھا، لہذا بھی ملک و مصر. وہ راضی رحمہ اللہ تعالیٰ وغیرہ فرماتے کہ یہ سارا رکوع اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس رجل مومن نے ایسا طریق اختیار کیا جو قوم کے مسلمات کو لے کر ان سے گفتگو کرتے، تو قوم ساری یہ باتیں مانتی. ان اللہ لا یہدی من هو مسلم، اے میری قوم آج تمہارے لیے ملک ہے، غالب و ملک میں، یہ تو بتاؤ کہ میں ینصرنا من باس اللہ، اللہ کی گرفت سے کون بچائے گا، اگر اللہ کی گرفت آ جائے کون بچائے گا. فرعون نے کہا کہ میں تو وہی رائے دیتا ہوں جو میں بیان کرتی ہوں، اور میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں سبیل رشاد، بھلائی کے راستے. بھلائی اسی میں ہے کہ اس کا وجود مذہبی طور پر بھی خطرہ، سیاسی طور پر. اب پھر رجل مومن پیچھے پڑ گئی. اس نے کہا میری قوم، پہلے فرعون کو خطاب ہے، اب قوم کو، مجھے خوف ہے تم پر، جیسے پہلے گروہ آئے ایسے عذاب تم پر بھی آئے. نوح علیہ السلام کی قوم کی عادت، عاد اور سمود جو بعد ہے. اے میری قوم، اللہ ظلم بندوں کے لیے نہیں ارادہ کرتا. میری قوم میں تم پر خوف کرتا ہوں یوم التناد. تناد کے معنی پکار لے کر، یعنی ایک دوسرے کو پکارنا. یہ کون سا دن ہے؟ اس میں آپ کو مختلف تفسیریں ملیں. ایک یہ کہ جب رب کا عذاب دنیا میں آئے گا تو تم عذاب سے رہائی کے لیے دوسروں سے فریاد کرو گے کہ مجھے بچاؤ، تو اس دن سے کون بچائے گا؟ دوسرا، آپ پہلے پڑھ چکے
नादा अस्हाब आराफ, नादा अस्हाब जन्ना, अस्हाब नार, सब लफ्ज पड़े। तो मुराद ये है कि वो जो क़यामत का दिन होगा, अस्हाब आराफ उनको पुकारेंगे, जन्नत वाले उनको पुकारेंगे, दोज़ख वाले उनको पुकारेंगे। तो वो जो यौमत तनाद होगा, तो ये तफसील भी हक है। ये भी कहा गया है कि तनाद से वो दिन होगा कि जब मुशरिक अपने माबूदों को पुकारेंगे लेकिन वो उनकी बात को नहीं कबूल। तो यौमत तनाद का ये माना कि वो पुकारेंगे, उनकी दुआओं को नहीं कबूल कर सकेंगे, न कर सकेंगे। ये तफसील भी मिलेगी कि जिस वक्त जन्नत में जा चुकेंगे, दोज़ख में दाखिल हो जाएंगे, आखिरी दोस्ती भी निकल आएगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे या अहलल जन्नते आओ नजारा देखो, या अहलन नारे आओ नजारा देखो। तो जन्नत और दोज़ख के दरमियान मौत को ज़िबा कर दिया जाएगा। तो उस मौके पर पुकारा जाएगा या अहलल जन्नते या अहलन नार। सब तफसीरें हैं। जब पीठ फेरोगे तुम, मुंह फेरोगे पीठ दिखाते हुए, कौन होगा मालकुम मिन अल्लाह मिन आसिम, अल्लाह जिसको बेताओ को कौन है। और ए मेरी कौम, तुम्हारे पास यूसुफ अलैहिस्सलाम किसी सरजमीन में आए इससे पहले तुमने यानी तुम्हारे बड़ों ने शक किया जो वो ले किया। हत्ता हलाका अरबी में हलाका हो, माता हो और क़ज़ा अलैहि हो, ये सब के एक माने दुनिया से रखे। रहमान इस्तिलाह के हालात उसको कहते हैं जो किसी हादसे में मर जाए, अरबी की इस्तिलाह नहीं, वो दुनिया से फौत होंगे। तो तुमने कहा कि अल्लाह हरगिज़ नहीं भेजेगा उसके बाद रसूल को। इसी तरह अल्लाह बताता है जो मुशरिक हो शक होता है, वो है जो अल्लाह की आयतों के बारे में झगड़ा करके बगैर दलील के जो आई हो। अल्लाह के सख्त नाराजगी है और मोमिनों के। इसी तरह अल्लाह मोहर लगा। अब यहाँ यूसुफ से कौन मुराद है? तो इसमें तो सभी मुत्तफ़िक़ थे अक्सर कि यूसुफ अलैहिस्सलाम महली रहमतुल्लाह तआला ये फरमाते हैं हम मेरा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को लंबी उम्र दी गई थी और वो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर पर जिंदा रहे। तो ये रजुल मोमिन कहता है देखते नहीं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम तुम्हारे पास आए, तो गोया जाअकुम का खिताब हाज़रीन से कि तुम्हारे पास आए हम मेरा। जैसे राजी रहमतुल्लाह तआला आलूसी उदलूसी रहमतुल्लाह तआला फरमाते कि ये मतलब नहीं, जाअकुम का माना तुम्हारे बड़ों के पास आए। और कुरान में इसमें कसरत से अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, तुम पर मन सलवा तो नहीं उतरा, बड़ों पर उतरा। तो बड़ों का मतलब है यही तो वो थे, वो अपने दौर में थे। ये मुशरिकुन जो है ये नकरा है, मुताबन भी नकरा है। नकरे में तामीम होती है, तो इसलिए यहाँ तामीम की वजह से अल्लज़ीना युजादिलूना इसकी सिफत बनती, वो है जो झगड़ा करते अल्लाह के बारे में बगैर दलील के बाद। आगे बात समझे, कज़ालिक यत्बउल्लाह, ऐसे अल्लाह मोहर लगाते अला कुल्ली क़ल्बि मुतकब्बिरिन जब्बार, हर मुतकब्बिर जब्बार के दिल। अरबी का कायदा है कि लफ्ज़ कुल नकरे पर दाखिल हो तो तामील अफराद के लिए, तामील अफराद। मारफे पर दाखिल हो तो तामील अज्जा के लिए। क्या कायदा है? अब यहाँ कुल का लफ्ज़ दाखिल है कल्ब नकरे का, तो मुतकब्बिर का तो एक दिल होता है, अफराद गोया के कुलूब तो नहीं होती। मुतकब्बिर जब्बार जो है उसका दिल तो एक ही होगा, कुलूब कसीरा तो नहीं होती।
تو بظاہر معنی یہ بنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مہر لگاتا ہے متکبر جبار کے سارے دلوں پر. تو دل تو ہے، پہلے آپ پڑھ چکے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، دو دل تو ہوتے ہیں. تو لفظی معنی یہ بنتے ہیں کہ متکبر جبار کے سارے دلوں پر، کیونکہ لفظ کل ہے، مارتے کی طرف مزہ نکرے کی طرف. تو اس کے دو جواب دیتے. ایک صاحب کشاف وہ کہتے ہیں کذالک یطبع اللہ علی کل ذی قلب، ذی قلب ہو جاتا ہے علی کل ذی قلب متکبر. دوسرا یہ کہتے ہیں کہ اگر کہ یہ قلب نکرا ہے معنی میں مارتے، تو یہ تعمیم زلال کے لیے ہے، تعمیم قلوب کے لیے. مطلب یہ کہ ہے تو نکرا مارتے کے معنی میں. تو معنی یہ ہے کہ دل کے تمام اجزاء پر زلالت حاوی ہوتی. تو تعمیم زلال کے لیے، تعمیم قلوب کے لیے نہیں. کیا کہا میں نے؟ اللہ پاک نے سارے تمام یعنی متکبر جبار کے سارے دلوں پر. متکبر جبار تو ایک ہوا تو دل تو ایک ہے. اور ایسے ہی فرعون کے لیے مزین کیا گیا عمل بسدانے سے بھی بما قید فرعون اللہ کی سزا سب یتیموں کے معنی ہلاکت. اور گاؤں شخص نے تو ایمان لا چکا تھا میری پیروی کرو، میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں بھلائی کے راستے. اے میری قوم، ان نامہ پختہ بات ہے یہ دنیا کی زندگی متاعن تھوڑا سا فائدہ ہے، اور آخرت تو دار قرار ہے. جس نے عمل کیا برا پس نہ بدلہ دیا جائے گا مگر اس جیسا، اور جس نے عمل کیا اچھا مرد ہو یا عورت ہو مومن، بس وہ داخل ہوں گے جنت میں، رزق دیے جائیں گے اس میں بغیر حساب. اور اے میری قوم، مجھے کیا ہو چکا ہے کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں نجات کی، اور تم مجھے دعوت دیتے ہو نار کی. تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اکفر باللہ، اللہ کے حکموں کا انکار کروں اور اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں جس کا مجھے علم نہیں، اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں عزیز غفار کی طرف لا جرم ضرور برد. بے شک وہ چیز جس کی طرف تم مجھے دعوت دیتے ہو نہیں اس کے لیے دعوت دنیا میں اور آخرت میں، اور بے شک ہمارا لوٹنا اللہ کی طرف ہے. وند المسرفین اصحاب النار، بس عنقریب تم یاد کر لو گے میں جو تم سے کہتا ہوں، اور میں سپرد کرتا ہوں اپنا معاملہ اللہ اللہ. بے شک اللہ بصیر بلغا. بس اللہ نے بچایا اس کو سیئات ما مکروا، جو برائیاں انہوں نے مکر اس کے متعلق کی، ان کی برائیوں کے، ان کے مکر کی برائیوں، اور بھیج دیا فرعون کو برے عذاب میں. آگ ہے پیش کیے جاتے اس پر پہلے پیر اور پچھلے پیر. اور جب قیامت کا قائم ہوگی قیامت، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے داخل کرو آل فرعون کو اشد عذاب. اور جب جھگڑا کریں گے آگ میں، بس کہیں گے ضعفاء ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا، بے شک سے ہم تمہارے ساتھ ہیں، بس کیا تم کفایت کر سکتے ہو ہم سے کچھ حساب کا؟ کہیں گے وہ جنہوں نے تکبر کیا بے شک ہم سبھی پر دوزخ میں، بے شک اللہ تعالیٰ نے تاکید سے فیصلہ کیا بندوں کے درمیان. اور کہیں گے وہ لوگ جو نار میں ہیں جہنم کے داروغوں سے کہیں گے پکارو اپنے رب کو تاکہ تخفیف کرے ہم سے ایک ہی دن عذاب. وہ کہیں گے کیا نہیں آئے تمہارے پاس تمہارے رسول واضح دلائل لے کر؟ کہیں گے بلا کیوں نہیں آئے؟ کہیں گے تو خود پکارو، اور نہیں ہوگی دعا کافروں کی مگر خسارے اور نقصان. رجل مومن پھر بول پڑا. فرعون نے یہ کہا تھا کہ تم میری بات کو مانو، وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، بلائی کے راستے کی رہنمائی کرتا ہوں. رجل مومن نے اس کا جواب وقال الذی آمن، اے میری قوم میری بات، اہدیکم سبیل الرشاد، بلائی کا راستہ تمہیں بتاتا، فرعون نہیں بتاتا.
میری قوم تم بتاؤ یہ دنیا کی زندگی ہے متاعن تنوین قلت کے لیے تقلیل کے لیے تھوڑا سا سامان، آخرت ہی ہمیشہ کا گھر ہے۔ اچھے جو برا کام کرے گا تو جیسا ملے گا، اچھے کام کرے گا مرد ہو عورت ہو مومن ہو جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب کے۔ اب لوگوں نے فرعون کو خوش کرنے کے لیے اس رجل مومن کو اپنی طرف دعوت، اس کا جواب دیتا ہے میری قوم مالی ادعوکم الی النجات وتدعوننی الی النار، میں تو تمہیں نجات کی دعوت دیتا ہوں، تم مجھے نار کی، وہ نار کی دعوت کیا ہے؟ تدعوننی لاکفر باللہ، اللہ کے حکموں کو نہ مانوں، اللہ کے شریک ٹھہراؤں جس کا مجھے نہ، اور میں تمہیں عزیز غفار کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ لا جرما کے متعلق بارہویں پارے میں بحوالہ بات کرتا ضرور ضرور جس چیز کی تم مجھے دعوت دیتے ہو دنیا میں بھی اس کی دعوت نہیں آ سکتی، یعنی اس کو پکارنے کا نتیجہ دنیا میں بھی کچھ نہیں آخرت میں بھی، اس لیے کرتے ہیں کہ کسی کے پاس ہے کیا، مردانہ مستر نیمی بھی قرار دیا گیا اور مرد کو ظرف بھی قرار دیا گیا، ہمارے لوٹنے کی جگہ یا ہمارا لوٹنا اللہ کی طرف جو مصرف میں خواب النار۔ اے میرے ساتھیوں فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، جو باتیں میں تم سے کہتا ہوں ان قریب تم یاد آئے، اور میں اپنا معاملہ رب کے سپورٹ کرتا ہوں، کیوں؟ رب میرا بصیر ہے۔ یہاں تفسیروں میں بڑا کچھ لکھا ہے، ساوی وغیرہ نے لکھا ہے کہ یہ رجل مومن نکل کر کے پہاڑ کی طرف چلا، کیونکہ فرعون نے حکم دیا جس کو قتل کر، 1000 آدمی فرعون نے اس کے پیچھے بھیجا کہ جہاں ملے تلاش کر کے قتل کر، پہاڑ میں گئے تو وہاں الوحوش، وہاں شیر اور چیتے اور یہ جانور اس کی حفاظت کر، جب قریب بڑھے تو اس سلسلے میں وہ شہروں نے چیتوں نے بہت سے بندے چیر پھاڑ کر کے کھائے، باقی جو بچے تھے فرعون نے کہا کہ تم نے میرے حکم کی تعمیل نہیں کی، ان کو تیر مار کے ختم کیا، اللہ نے ان کو اس کو بچایا، فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا، گھیر لیا فرعونیوں کو برے عذاب، کیا ہے؟ آگ ہے جس پر پیش کیے جاتے پہلے پیر پچھلے پیر۔ تمام متکلمین رحمہم اللہ تعالی عذاب قبر کے سلسلے میں اس آیت سے بھی استدلال ہے، شرع عقائد، مسامرہ، مشاعرہ، شرع مقاصد، شرع مواقف اور شرع عقائد جلالی خیالی تمام کہتے ہیں کہ وہ فرعونیوں کو گھیرا برے عذاب میں، وہ کیا تھا؟ آگ ہے جس پر پیش کیے جاتے غدوًا اسی کا نام ہے عذاب قبر، مرنے کے فوراً اسی کا نام ہے عذاب قبر۔ اور قیامت کے دن قائم ہوگی جب قیامت، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ ادخلوا آل فرعون، تم ان کو داخل کرو اشد عذاب۔ تو تمام متکلمین میں بخاری تک میں موجود ہے عذاب قبر کی طرح۔ آپ نے ایک بات سنی، یہ حضرات کیوں استدلال کرتے ہیں؟ یہ آل فرعون میں یہ فرعون، حامان اور جو اس کے چیلے جانتے لشکر تو سب آل فرعون۔ اب عذاب نے گھیرا تو کیا صرف جسم کو گھیرا یا صرف روح کو؟ عذاب جو ان پر آیا تھا صرف جسم پر آیا یا صرف روح پر، یا جسم اور روح دونوں پر؟ جو غرقاب ہونے کا عذاب آیا تھا صرف جسم پر آیا یا صرف روح پر یا دونوں پر؟ تو سزا آگے النار و جو رضونا کی ضمیر بھی انہی کی طرف راجع ہے کہ جسم روح دونوں۔
یہ متکلمین، جسم کو بھی سزا ہے، روح کو بھی۔ ہاں، قیامت سے پہلے بدن جنت دوزخ میں نہیں جاتے الا ماشاء اللہ۔ تو روح کا تعلق وہاں بھی دوزخ میں بھی ہے، جنت میں بھی۔ روح کا تعلق وہاں جنت دوزخ دونوں کے ساتھ، لیکن اس مقام پر جسم اور روح دونوں کو بدستور ولو کان ذرۃ، ذرہ ہو جائے اس کا تعلق ہو۔ فرمایا جب جھگڑا کریں گے نار میں، کمزور متکبرین سے کہیں گے انا کنا لکم تبعا تابعون کی جنت، ہم تمہارے تابع، تو کیا تم اس آگ کے عذاب سے کچھ کفایت کر سکتے؟ متکبر کہیں گے انا کل فیہا، ہم سب تم بھی یہاں جل رہے ہو، ہم بھی جل رہے ہیں، رب کا فیصلہ۔ یہ دوستی رل مل کر کے خزانہ گزر چکے، کل خازن ان کی جمع جو دربان ہوں گے ان سے کہیں گے جنت کے دوزخ کہیں گے اپنے رب کو پکارو، ہمیں ایک دن عذاب کی چھٹی دی، تخفیف ہے، یخفف عنا یوما من العذاب۔ فرشتے کہیں گے یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے واضح دلائل سے؟ کہیں گے بلا کیوں نہیں آئے تجھے؟ کہیں گے جب آئے تو پھر تم خود پکارو، ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ وما دعاء الکافرین انا لننصر رسولنا، بے شک ہم البتہ مدد کرتے اپنے رسولوں کی اور ان کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی، اور جس دن کھڑے ہوں گے گواہ اس دن جس سے بھی نفع دے گا ظالموں کو ان کا عذر پیش کرنا، اور ان کے لیے لعنت ہوگی اور ان کے لیے برا گھر ہوگا۔ اور البتہ تحقیق سے دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت اور وارث بنایا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا، جو ہدایت اور نصیحت کی عقل مندوں کے لیے، اور صبر کر بے شک اللہ کا وعدہ ہے، واستغفر لذنب کا، اپنے لغزش کے لیے معافی مانگ، وسبح بحمد رب کا، اپنے رب کی تسبیح اور حمد بیان کر بالعشی پچھلے پیر بل ابکار پہلے۔ بے شک وہ لوگ جو جھگڑا کر کے اللہ کی آیات کے بارے میں بغیر دلیل کے جو ان کے پاس آئے ہو، ان فی صدورہم، نہیں ان کے دلوں میں مگر تکبر، وہ نہیں اس تکبر تک پہنچ سکنے والے، پس پناہ مانگ اللہ تعالیٰ کی، بے شک وہ سمیع بصیر۔ البتہ پیدا کرنا آسمانوں کا اور زمین کا بڑا ہے انسانوں کے پیدا کرنے سے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اور نہیں برابر اندھا اور بینا، اور وہ جو ایمان لائے اور عمل کیے تھے، اور نہ مسیح بدکاری کرنے والا، برا کام کرنے والا، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ بے شک قیامت البتہ آنے والی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور فرمایا تمہارے رب نے پکارو مجھے، میں قبول کرتا ہوں تمہاری بات۔ بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے میری پکار سے، ہم قریب داخل ہوں گے جہنم میں، داخلین ذلیل اور خوار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی بچایا، ہارون علیہ السلام کو بھی، ان کے مومن ساتھیوں کو بھی، اور حزقیل کو بھی، جن کا ذکر ابھی فوقاہ اللہ۔ آگے رب تعالیٰ فرماتے انا لننصر رسولنا، بے شک ہم اپنے پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں اور مومنوں کی دنیا کی زندگی میں، ویوم یقوم الاشہاد۔ یاد ہوگا کل میں نے انہم لہم المنصورون یہ پہلے پڑھے، اس سے پہلے نہ پہلے پیغمبروں کا ذکر، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، ہمارا یہ فیصلہ ہمارے پیغمبروں کے حق میں ہے کہ ان کو بھی اور جو ان کے پیروکار ہیں ان کو جند و نالوں میں۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ جواب انشاءاللہ زندگی ری کو آ گیا ہے۔ تفسیر ابن جریر طبری، تفسیر ابن جریر طبری، تفسیر ابن کثیر، البحر المحیط، قرطبی وغیرہ تمام نے
یہ جواب دیا، کیونکہ ان تمام میں ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالی اقدم 310 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ یہ بات کے سب بات کے مطابق تمام جہاں نقل کرتے کالا تبری کلا کالا تبری کالا ابن جریر، کئی ابن جریر کا لفظ کہہ دیتے کہ تبری کا کہہ دیتے۔ تو حافظ ابن کثیر رحم اللہ تعالیٰ بھی جہاں آپ ابن جریر تبری رحم اللہ تعالیٰ کے حوالے سے نقل کرتے کہتے سوال یہ ہے کہ رب تعالیٰ فرماتے انا لننصر رسولنا والذین آمنوا، ہم پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں اور مومنوں، تو بظاہر تو یہ واقعات کے خلاف کہتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا گیا، یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا، شایع علیہ السلام کو شہید کیا گیا، 3 کے نام ابن جریر طبری۔ اور آپ پہلے پڑھ چکے وقتلهم الانبیاء وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور پہلے تیسرے پارے میں سن چکے ہیں ایک دن میں 6 شہید 43 پیغمبروں کو شہید، تو پیغمبر شہید بھی ہوئے، نصرت ان کی نہ ہوئی۔ اور فرماتے ہیں کہ پیغمبروں نے ہجرت بھی کی۔ ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہیں، جلیل القدر پیغمبر، تو وہ وہاں سے ہجرت کر کے گئے شام۔ اسی طرح فرماتے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ ہجرت کر کے آسمان کی الی السماء، وہ آسمان کی طرف چلے گئے۔ تو جو غالب ہو وہ ہجرت تو نہیں کرتا، وہ قتل تو نہیں ہوتا۔ تو رب تعالیٰ فرماتے انا لننصر رسولنا، یہ اشکال کرتے ہیں ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالیٰ اور انہیں کے حوالے سے ان تمام مفسرین نے نقل۔ ہاں خانی رحم اللہ تعالیٰ نے بیان القرآن میں بات کی ہے کل کے سبق میں، سبقت کلمتنا وہاں بقیہ یہاں ہے۔ تو ابن جریر طبری رحم اللہ تعالیٰ نے 2 جواب۔ پہلا جواب کہتے رسولنا اگرچہ جمع کا صیغہ ہے لیکن یہاں مرادیں بعض رسول سب ہیں، اور کہتے ہیں کہ عربی میں اس کی بکثرت مثالیں موجود ہیں کہ ہو جمع اور مراد اس سے بعض۔ یہ میں اپنی طرف سے آپ کو صرف سمجھانے کے لیے ایک مثال کر 18واں پارہ نکالیے۔ پہلا رکوع، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین هم لفروجهم الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، کہ اپنی بیویوں سے شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے، اور ما ملکت ایمانهم، یہ ما ملکت ایمانهم کا لفظ تو ہے عام، غلاموں کو بھی شامل ہے، لونڈیوں کو بھی شامل ہے۔ ملکت ما ملکت ایمانهم کا لفظ عام، لیکن مراد کیا ہے؟ بعض لونڈیاں مراد ہے، غلام تو نہیں مراد۔ تو عام لفظ ہو اس سے مراد بعض، یہ صرف سمجھانے کے لیے میں نے کہ نفس قطعی کے ساتھ کہ ملکت ایمانهم عام لفظ ہے، مراد اس سے خاص اور غلام تو نہیں کہ ان پر بھی استعمال کرو وہ چیز، سمجھ آئی؟ تو ایک جواب یہ دیا کہ اگر تو یہ لفظ عام ہے مراد اس سے خاص۔ دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ
ننصروں سے مراد ہے الانتصار، انتقام لینا، ننصروں سے انتقام لینا کہ یہ جو پیغمبر شہید ہوئے رب نے ان کا انتقام کیا، محمد شہید ہوئے رب نے انتقام دیا۔ یہ دو جواب ابن جریر طبری، ابن کثیر وغیرہ وغیرہ تفسیر ہے۔ تیسرا جواب صاحب کمالین شیخ سلام اللہ دہلوی رحم اللہ تعالی فرماتے کہتے ہیں کہ اس میں لننصر رسولنا میں وہ پیغمبر مراد ہیں جن کو جہاد کا حکم تھا، اللہ نے ان کی مدد کی، اور جو شہید ہوئے ان کو جہاد کا حکم نہ تھا۔ یہ ہے کمالین میں جواب۔ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی جب اشہاد قائم ہوں گے، وہ فرشتے بھی ہوں گے، پیغمبر بھی ہوں گے، اعضاء بھی ہوں گے، مومنین بھی ہوں گے، جیسے ظالموں کو ان کا عذر پیش کرنا نفع نہیں دے گا۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، وہ جو کہتے لام تخصیص کے لیے بھی کہی گئی، لام اعلیٰ کے معنی میں وَعَلَيْهِمُ اللَّعْنَةُ سے فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دی، وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، یاد ہوگا پہلے میں نے یرثنی و یرث من آل یعقوب کی تفسیر میں عرض کیا کہ وراثت کتاب کی بھی ہوتی ہے۔ آپ ایک مثال پہلے سن چکے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، یاد ہوگا 21ویں پارے میں کہ 22واں پارہ، ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے کتاب کا وارث بنایا۔ اب یہاں بھی دیکھیے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، تو وراثت کتاب کی بھی ہوتی ہے، وراثت علم کی بھی ہوتی ہے، لہذا اس وراثت کے مالی مراد دینا، جیسے کہ رافضی اور قادیانیوں نے استدلال کیا ہے، بات نہیں، وہ کتاب خدن و ذکر نہیں لے لگا۔ فصبر، یہ واقعات رب نے سنائے کہ ایسے مکذبین دنیا میں ہوئے، نہ ماننے والوں نے نہیں مانا، صبر کر، بے شک اللہ کا وعدہ ہے، واستغفر لذنبک، اپنی توبت کے لیے استغفار کر، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر پچھلے بیٹھ۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ طویل و ذیل چلتا ہے کہ آپ تو معصوم ہیں، گناہ ہوتے ہیں غیر معصوم کے، تو معصوم کو استغفار کا کیا معنی؟ تو آپ کو یہ دو جواب ملیں گے۔ ایک جواب یہ کہ آپ نے جو استغفار کیا تعلیماً للامت، امت کی تعلیم کیا، خود آپ تو معصوم ہیں، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ استغفار کریں تاکہ امت کے لیے استغفار میں تعلیم۔ دوسرا کہتے ہیں کہ اگر کہ صغیرہ بھی نہیں سرزد ہوتا، کبیرہ بھی پیغمبر سے نہیں سرزد ہوتا، لیکن رائے کی غلطی جس کو ذلت کہتے ہیں وہ تو ہوتی ہے۔ مقام کیونکہ بہت اونچا ہوتا ہے پیغمبر کا، نزدیکا را بیش بود حیرانی، ان لغزشوں پر بھی آپ کو معافی مانگنے کا حکم ہوا، جو نہ اپنے مقام پر صغیرہ ہی نہ کرے۔ ایک رائے آپ نے پہلے پڑھی کہ بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں رائے تھی، دوسری رائے یہ پڑھی کہ آپ کچھ ساتھیوں کو مسجد سے اٹھانے کا ارادہ فرماتے تھے، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اب یہ صغیرہ بھی نہیں کبیرہ بھی نہیں، لیکن رائے کی لغزش ہے، مقام بہت اونچا ہے، جتنا کسی کا مقام اونچا ہوگا اتنی پابندی ہے۔ دیکھیے سمجھانے کے لیے مرض کرتا ہوں، بخاری اور مسلم میں روایت ہے، مسجد نبوی میں آپ تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا، اس نے مسجد میں پیشاب شروع کر دیا، صحابہ نے کہا ماہ اوئے 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 اوئے، آپ نے فرمایا تو منہ،
پیشاب مت روکو. مسجد نبی میں پیشاب کیا. آپ نے اس کو بات کو بلا کر کے فرمایا کہ یہ مسجدیں جو ہیں اس لیے نہیں ہوتی. انما هي للصلاة ولتلاوة القرآن ولذکر اللہ. نرمی سے کہتے ہیں کہ وہ شخص جاہل تھا, ناواقف تھا, نیا مسلمان تھا, سختی خود تو مسجد نبی میں پیشاب کرنے دیا اور صحابہ کو منع کیا مت روکو. کیوں نہ روکو؟ اس لیے کہ اب تو ایک کونا پلیت ہوگا, تم دوڑو گے تو ساری مسجد پلیت کر دیتا. یادی کس کو پیشاب کی تکلیف ہے, روکو گے تو تکلیف ہوگی, اس کو نہیں روکو. ابو داؤد میں روایت کہ آپ ایک محلے میں گئے تو دیکھا کہ امام تھا, امام مسجد, اس نے قبلے کی دیوار پر تھوک دیا. آپ نے فرمایا تا حکم ثانی, یہ تمہیں امامت نہیں کروا. حالانکہ تھوک پلیت نہیں ہے, صرف کراہت ہوتی. وہ چونکہ امام تھا, سمجھ آئی, اس لیے امام کے تھوک کو بھی نہیں گوارا. یہ بیچارہ حامی تھا, اس کے پیشاب کو بھی مسجد میں گوارا. امام جو ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی. وہ ہمارے ایک مشورے ساتھی تھے, وہ کہتے تھے یہ دیکھیے یہ تسبیح ہے, یہ جو آگے ہے اس کو محراب بھی کہتے ہیں اور اس کو امام بھی کہتے ہیں. یہ آگے جو محراب ہے نا, امام بھی کہتے ہیں محراب اس کو, اور وہ کہتے تھے دیکھو باقی جو ملکے ہیں ان میں تو اکارا دھاگا گزرا ہے, امام نے دوہرا گزرا. باقی جو ہے ان میں تو اکارا دھاگا ہے, امام نے کیا امام جو ہوا اس کی ذمہ داری زیادہ ہے. تو خیر آپ کا چونکہ مقام اونچا تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما وقت سے لکھا اور فرما جو لوگ اللہ کی آیتوں کے پہلے پیروی پچھلے پیروی اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑتے دلیل کے بغیر, ان کے دلوں میں صرف تکبر ہے, اس کو اس تک نہیں پہنچ سکتے. یعنی اپنے خیال میں جس حد تک پہنچنا چاہتے ہیں کہ میں یوں کروں گا, یہ ہوگا, وہ ہوگا, نہیں پہنچ. یہ تکبر ہی انسان کو مارا. یہی جنرل صدام کو مارا کہ ہمیں 8 سال کی جنگ کا تجربہ ہے, ہماری قوت کا تمہیں پتہ نہیں ہے, لاشوں کے ڈھیر لگا دیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. تکبر بری ہے. فاستعذ باللہ, اللہ سے پناہ, سمی بسی. آگے قیامت سے یوم یقوم الاشہاد تھا کہ قیامت آئے گی جب گواہ آ گئے. اب قیامت کے منکر قیامت کو بھاری سمجھتے کہ فرماؤ قیامت کے منکروں لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس. آسمانوں کا پیدا کرنا, زمین کا پیدا کرنا انسان کے پیدا کرنے سے بہت بڑا. جب اس نے اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا, تمہارے چھوٹے سے وجود کو نہیں پیدا کر سکتا. فرمایا اندھا اور بینا, مومن, کافر, موحد, مشرک, سنی, بدعتی, حق والا, باطل والا کبھی برابر. مومن اچھے کام کرنے والے مصیب برابر, کری نہ ماتل. فرمایا یاد رکھو قیامت ضرور آئے گی, لا ریب فیہا, لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں. آگے پھر توحید کا ذکر کیا. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. بعض تو جہاں ادعونے کے معنی کرتی ہیں کہ تم میری عبادت کرو, قرینہ یہ بیان کرتی ہیں آگے یستکبرون عن عبادتی, جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں. تو رب نے فرمایا تم میری عبادت کرو, میں تمہاری عبادت کو قبول کروں گا. جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل. علامہ بغوی رحمہ اللہ تعالی معالم التنزیل والے, اندلسی رحمہ اللہ تعالی البحر المحیط والے یہ فرماتے کہ یہاں عبادتی سے مراد ہے پکارنا.
حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی حجت اللہ البالغہ میں اسی کو ترجیح دیتے ہیں کہ رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری پکاریں سنتا ہوں، جو میری پکار سے تکبر کرتے ہیں وہ جہنم میں ڈال۔ ابھی سے ہم نے گلدستہ توحید میں باحوالہ عرض کر دی ہے، ایک کا مفہوم یہ ہے الدعاء مخ العبادت، پکارنا عبادت کی مخ ہے، یہ ہڈی ہوتی ہے نا، اس کے اندر گدی ہوتی ہے، وہ ہو تو جانور تکڑا ہوتا ہے جاندار، وہ نہ ہو تو کمزور ہوتا ہے، تو ہڈی تو اس مخ کی حفاظت کے لیے۔ اب دعا مخ العبادت، دعا جو ہے پکارنا یہ عبادت کا خلاصہ۔ ایک روایت میں کہ لیسا شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، پکارنے سے زیادہ کوئی ہے رب کو عزیز۔ ایک روایت میں اشرف کے لفظ آتے، تو یہ پکارنا مدد کے لیے، امداد کے لیے، یہ عبادت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے مجھے نہ کوئی اور حاجت روا، نہ کوئی مشکل کشا، نہ کوئی فریاد رفع، نہ کوئی دستگیر، کچھ نہیں کرتا۔ کہا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں سکون حاصل کرو، دن روشن۔ بے شک اللہ لذو فضل علی الناس، لیکن اکثر لوگ شکریہ نہیں ادا۔ یہ اللہ ہے رب تمہارا، خالق و کل شے، ہر چیز کا خالق ہوئی، لا الہ الا ہو۔ بس کہاں الٹے پھیرے جائیں، اسی طرح الٹے پھیرے گے وہ لوگ جو تھے اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے بنائی تمہارے لیے زمین ٹکنے کے لیے اور آسمان چھت، اور تمہیں صورتیں دی، بس اچھی صورتیں تمہیں دی، اور رزق دیا تمہیں پاکیزہ چیزوں سے۔ یہ اللہ ہے ربکم فتبارک اللہ رب العالمین هو الحی، وہ زندہ ہے، لا الہ الا ہو، اسی کو پکارو، خالص کرتے اسی کے لیے دین۔ الحمدللہ رب العالمین، کہہ دے بے شک میں روکا گیا ہوں اس سے کہ عبادت کروں ان کی جن کو تم پکار تو اللہ دو، جب کہ میرے پاس آ چکی ہے واضح دلیل، رب کی کرو، اور مجھے حکم ہے کہ میں رب العالمین کے سامنے دکھوں۔ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر لوتھڑے سے، پھر نکالتے ہیں تمہیں جب کہ تم بچے ہوتے ہو، پھر تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنی قوت کو، جوانی کو، پھر تاکہ ہو جاؤ تم بوڑھے، اور تم میں کچھ وہ ہیں جن کو وفات دی جاتی من قبل، اور تاکہ تم پہنچو ایک میعاد کو جو مسمى مقرر ہے، اور تاکہ تم سمجھو۔ وہ ذات ہے زندہ کرتی اور مارتی ہے، رضا قدام رن فنما یقول لو کن کرے، تو اوپر سے کرتا مجھے پکارو، مجھ سے مانگو۔ آگے فرماتے یہ دیکھو ساری چیزیں تو رب کی پیدا کر دیں، کسی اور کی ہے کیا؟ رات اس نے بنائی تاکہ تو سکون حاصل کرو، دن اس نے بنایا روشنی کے لیے۔ اللہ تعالی رب ہے تمہارا۔ اگر مشرک رب کے مفہوم کو سمجھ لے تو ضد سے کام نہ لے تو شرک نہیں کرے۔ ضد کا تو دنیا میں کوئی علاج نہیں۔ رب کے معنی پالنے والا، تربیت کرنے والا۔ اب تربیت کے سلسلے میں یہ انسان کو ہوا کی بھی ضرورت ہے، رزق کی بھی ضرورت ہے، تربیت کے سلسلے میں خوراک کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، لباس کی ضرورت ہے، مکان کی ضرورت ہے، زمین کی ضرورت ہے۔ یہ تربیت کے سلسلے میں ہر چیز کی ضرورت ہے۔ تو یہ ساری باتیں تو کرتا ہے رب، تو اور کوئی کیا کرتا ہے؟ رب کا مفہوم مشرق میں نہیں تھا، ربا یرب و تربیہ سے رب ہے تمہارا، پالنے والا تو اللہ ہی رب ہے نا، کھانے کو کل شے کی بولی، تو کہاں الٹے پھیرے جا رہے ہیں؟ اسی طرح پہلے لوگ پھیرے گئے۔ فرماؤ وہ ذات ہے آسمان زمین اس نے بنائی تمہارے لیے ٹکنے کی جگہ، اس پر تم ٹکے رہتے ہو، آسمان چھت ہے، صورتیں بھی سب سے اچھی، رزق دیا تمہیں سب سے پاکیزہ۔ ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ هو الحی، ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے، باقی سب پر سما، کوئی مر گیا کوئی مر جائے گا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کافر آ کر کے کہتے تھے ایسا کب صلح صفائی کرے تو ہماروں کو پکار، ہم تیرے کو پکار کے رل مل کریں۔ فرمایا نہ،
इन्नी नुही को नाबुदल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही, क्योंकि पुकारना भी इबादत है। मैं हरगिज़ नहीं पुकारूंगा, मैं इबादत करूंगा किसी भी मर्द की, क्योंकि मेरे पास दलीलें आ चुकी हैं, मुझे हुक्म है रब्बुल आलमीन के सामने झुकने। तो देखते नहीं मट्टी से तुमने पैदा किया, नutफे से पैदा किया, लोथड़े से पैदा किया, फिर निकालते तुम इसके फलन बात पहले हो चुकी है कि फलन मस्तर है या गिनत के माने में है या कुल्लु वाहिदिन मिनकुम तिफलन, सब तफसीलें देते। सुम्मा ये सब लोग ये नाम किसके मुताल्लिक है? तो कहते हैं यहाँ कि सुम्मा जो बफीकुम, फिर तुम्हें बाकी छोड़ता है, ये तब लोगों अशुद्धकुम, तुम्हें बाकी छोड़ता है। बाद निकालते हैं सुम्मा युहाम मेरों को, गालिबन जलालैन में युबकीकुम है और बाकी युबकीकुम है, जलालैन में युबकीकुम होगा। दूसरे सुम्मा युहाम मेरों को तुम्हें उम्र देता है, ये तब लोग अशुद्ध की बात पहले में कर चुका हूँ, फिर ताकि तुम बूढ़े हो जाओ, तुम में कुछ पहले मर जाते हैं ताकि मियाद मुकर्रर तक पहुँचो, ताकि तुम समझो रब की कुदरतों को। वही रात है जो जी बजली। अलम तरा, क्या न देखा तूने उनको तो झगड़ा करते अल्लाह के आयात के बारे में, अल्लाह जो तरफून कहाँ उल्टे फेरे जा रहे। वो लोग जिन्होंने किताब की तकदीर की और उस चीज की कि हमने दे करके भेजा अपने रसूलों को, वो चीज दे करके भेजी अपने रसूलों को, फसल करीब जान लेंगे जिस वक्त तो उनकी गर्दनों में होंगे और असलासल बेड़ियां अथड़ियां जो फबूना घसीटे जाएंगे गर्म पानी में, फिर आग के अंदर जिस जरूर जलाई जाएंगे। फिर कहा जाएगा उनसे कहा है वो जिनको तुम शरीक ठहराते थे अल्लाह के लिए, कहेंगे जल्लू नाम से गायब, बल्कि हम ही पुकारा करते थे इससे पहले किसी। इसी तरह अल्लाह बेटाएगा काफिर, इसलिए कि तुम सिर्फ खुशी मनाते जमीन में नाहक, और इसलिए कि तुम मर घमंड करते दाखिल हो जा जहन्नम के दरवाजों में, खालिदीन फीहा, पर बुरा है ठिकाना मुतकब्बिरीन, पर सब्र कर तू, बेशक अल्लाह का वादा हक है। बस अगर हम दिखाएं तुझे बात वो चीज जिसका वादा हम उनसे कर रहे हैं या जिसकी धमकी हम उनको दे रहे हैं, या हम तुझे वफाते भी लेना देते। और अलबत्ता भेजा हमने रसूलों को तुझसे पहले, उनमें कुछ वो है जिनके वाकयात हमने तुझ पर बयान किए, उनमें कुछ वो है जो हमने नहीं बयान किया। और नहीं किसी रसूल के लिए कि लाए कोई निशानी मगर बेइज़्निल्लाह, जब अल्लाह का हुक्म आता है फैसला होता है हक का, खसर होना निकल मुब्तिलून, फैसला होगा हक का, वहाँ बातिल पर खसारा होता है। ऊपर तौहीद का जिक्र था कि ये सारे काम तो रब ने किए, लेकिन ऐसे भी हैं जो रब के बारे में जिक्र, अलम तरा लल्लज़ीना युजादिलूना फी आयातिल्लाह, अल्लाह की आयतों के बारे में झगड़े करते कहाँ को फिर जाते। जिन लोगों ने किताबों को दुखलाया, बाज़ कहते किताब से मुराद है जो पहले जिन से किताबें आई अलिफ लाम जिन, और बाज़ फरमाते अल किताब से ये कुरान करीम मुराद, इसको भी दुखलाया और पहले पैगंबर जो लेके आए उनको जान लेंगे तो आप उनकी गर्दनों में होंगे। सलासिल सलसिला फी सिलसिलतुन, सिलसिलतुन की जमा है जंजीर, जंजीरों में की ज़रवा सबूना ज़िरान के लफ्ज़ आ जाएंगे, 70-70 गज की लंबी जंजीरों में जमे, आग में उनको घसीटा जाएगा, फिर दोज़ख में उनको आग गर्म पानी में घसीटा जाएगा, फिर आग में जाएगा। कहा जाएगा वो जिनको पुकारा करते थे, शरीक बनाते थे, कहाँ बुलाओ तो से, कहेंगे ये गायब हो गए। फिर कहेंगे नहीं जी हम किसी को पुकारते नहीं। आप साथ में पारे में पढ़ चुके हैं कि मुशरिकीन कहेंगे वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन उन्ज़ुर कैफ़ कज़्ज़बू अलैना, मुशरिक से ज्यादा बेहया कोई नहीं। रब की सच्ची अदालत में भी कसम उठा करके झूठ बोलने से बाद यहाँ भी कहेंगे नम न को न दूंगी, इसी तरह ला बेपाते था। आगे दो लफ्ज़ है, एक है तफराहून, एक है तमराहून, इनका फर्क समझना है। फरमाया ये तुम्हें जो सजा दी जा रही है
اس لیے کہ تم زمین میں خوشی مناتے تھے ناحق چیزوں پر، اور اس لیے کہ تم تمرحون، مرح کے معنی شدت الفرح، آپ یوں سمجھے۔ راغب رحمہ اللہ تعالی اصبہانی مفردات میں یوں تعبیر فرماتے، فرح کہتے ایسی خوشی کو کہ جو خوشی دل تک اور چہرے تک محدود، اور مرح کہتے ایسی خوشی کو کہ عملاً بھی اس کا کچھ اظہار کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو کوئی خوشی کی خبر ملی، وہ بیٹھا ہوا ہے، چہرہ اس کا روشن ہو گیا، دل میں خوشی اس کو مل گئی، اور ایک وہ ہے کہ خوشی کی خبر سن کر کے ناچتا بھی ہے، یہ فرق ہے۔ تو فرق ایسی خوشی کہ اس کی ذات تک محدود ہو اور اس کے چہرے بشرے پر خوشی کے آثار ہوں، اور مرض ایسی خوشی کہ وہ عملاً بھی اس کا کچھ اظہار کریں۔ کئی لوگ ایسی خوشی کی خبر سن کر کے وہ لڈیاں مارتے ہیں، بھنگڑا مارتے ہیں، کھٹک ناچ کرتے ہیں، سمجھ آئے؟ تو ایسا ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے۔ کامیابی کے بعد آپ نے فرق بھی کرنے، مرض بھی اور وہ بابا جان ہمیشہ رہو گے مسئلہ خبر کر ان کافروں کی باتوں پر رب تباہ دشا۔ فیما نورینا کا بعض اللہ نئے دو ہوں، اس کی جگہ کیا ہے؟ فیما نورینا کا بعض اللہ نئے دو ہوں مذاق ہے۔ آگے فرمایا کہ ہم نے رسول کئی رسول بعد کے واقعات ہم نے آپ کو بتائے، ومن من لم نقص، آپ سورہ نساء میں بھی پڑھ چکے یہی مطلب۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں بھی بدنی صورت ہے، اس میں بھی یہ ہے کہ بعض پیغمبروں کے واقعات اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں بتایا تو علم عطائی کہاں سے آئے، اور کوئی طریقہ تو ہے ہی، اور کوئی نبی اپنی طرف سے نشانیاں نہیں لا سکتا اللہ کے اذن سے۔ جب ہم اللہ کا حکم آئے گا، قیامت آئے گی، تو یا بالحق، حق کا فیصلہ ہوگا، باطل پرست وہاں فسارے گے۔ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے مویشی تاکہ ان پر سوار ہو تم ان پر، اور ان سے تم کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان میں نفع ہیں، اور تاکہ پہنچو ان پر اس حاجت تک تو تمہارے دلوں میں ہے، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو، اور دکھاتے اللہ کی نشانیاں۔ پس اللہ کی کن نشانیوں کو تم انکار کرتے ہو؟ کیا پس انہوں نے شہر نہ کی زمین میں؟ دیکھ لیتے ان لوگوں کا کیا حال تھا جو پہلے تھے، وہ زیادہ تھے ان سے، اور سخت تھے قوت کے لحاظ سے اور نشانات کے لحاظ سے زمین سے، پس نہ کفایت کی ان سے اس چیزیں جو کماتے تھے۔ پر جس وقت آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر، خوش ہوئے وہ اس چیز پر جو ان کے پاس تھی علم کی، اور بھیج دیا ان کو اس چیز نے کہ جس کے ساتھ اقتدا کرتے تھے۔ پر جب دیکھا انہوں نے ہماری گرفت کو، کہنے لگے آمنا باللہ وحدہ، اور انکار کیا ہم نے اس چیز کا کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے۔ بس نہ تھا کہ نفع دیتا ان کو ایمان ان کا، جب دیکھ لیا انہوں نے ہمارے عذاب کو۔ سنت اللہ اللہ کی، طریقہ اللہ کا جو گزر چکا اس کے بندوں میں، وہ خاسر ہنالک الکافرون۔ توحیدی کا ذکر ہے، اوپر بھی توحید کا تھا، رسالت کا ذکر تھا، قیامت کا ذکر تھا، بار بار مختلف عنوانوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلے بیان کیے ہیں تاکہ مشرکین کو کوئی شبہ کا موقع نہ ہو، ضد کا دنیا میں کوئی نہ ہو۔ اللہ نے جانور پیدا کیے، ان پر سوار ہوتے ہیں، اونٹوں پر سوار ہوتے ہو، اسی طرح بیلوں پر سوار ہوتے ہیں، ان کو کھاتے ہو، کاٹ کے کھاتے ہو، اور ان کا دودھ، ان کی آمدنی کھاتے ہو، مناتے ہیں، ان پر اس حاجت تک پہنچ سکتے ہو جو تمہارے دلوں میں۔ مثلا دور کا سفر ہے تو پیدل تو نہیں جا سکتے، ان پر اپنی حاجت پوری کرتے ہو، ڈالتے ہو سامان وغیرہ، وہ سامان وہاں پہنچاتے ہیں، یا جانوروں کو بیچ کر کے ان کی رقموں سے شادی بھی کرتے ہو، کپڑے خریدتے ہو، کتابیں خریدتے ہو،
اور جو تمہارے دلوں میں ضرورتیں پوری کرتے ان پر اور کشتیوں پر سوار نہیں کرتے. یہ تو ہم نے چند چیزیں بتلائی، لیکن کئی آیات اللہ تنکرون، رب کی کن نعمتوں کے نشانوں کے انکار کرتے. یہ تھی ترغیب. اب آگے ترغیب. فرمایا نے شہر میں کی دیکھ لے ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو پہلے تھے، وہ ان کے تعداد میں زیادہ تھے، قوت میں، زمین کے نشانات میں، تو جو کماتے رہے وہ مال دولت عہدے کوئی نہ بچا سکے. آگے بات ذرا توجہ سے سنیں. فلما جاءتهم رسلهم، ان کے پاس ان کے رسول آئے واضح دلائل لے کر، خوش ہوئے وہ اس چیز پر جو ان کے پاس تھی علم کی، اور گھیر لیا اس چیز نے جس سے ابتدا کرتے تھے. اب یہاں اشکال یہ ہے کہ کافروں کے پاس جو ہے وہ علم تو ہے ہی نہیں. علم تو ہوتا ہے وہ جو خدائی علم ہے. بقول مولانا روم، علم دی فقہ و تفسیر و حدیث، ہر کے فانت جو عزیز گردد خبیث. فانت کا معنی یعنی مقصود سمجھ کر کے بات انہوں نے معقول تھی. علم دی فقہ و تفسیر و حدیث، ہر کے فانت جو عزیز گردد خبیث، کہ مقصود بے ذات ان کو سمجھ کر کے پڑھے تو خبیث کا وقت آیا تھا. تو ان کافروں کے پاس جو تھا اس پر علم سے اطلاع کیسے ہوا؟ فرحوا بما عندهم من العلم. تو تفسیروں میں آپ کو اس کے 3 جواب ملے. ایک جواب تو محلی رحم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ فرحوا کی ضمیر راجع بسوئے کفار، فرحوا کافر خوش ہوئے، اور ہندہم کی ضمیر راجع بسوئے رسل.